حبشہ میں دوسری ہجرت جو کی وہ 84 مرد تھے، 18 عورتیں تھیں، دوسری ہجرت کی، وہاں امن سے رہنے لگے۔ نجاشی جو تھا وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت انصاف پسند، بہت خدمت گزار اور بہت مخلص اور بہت اچھا انسان تھا۔ بادشاہ جو تھا موجودہ ایتھوپیا، اس کا جو بادشاہ تھا، جب یہ حضرات وہاں سکون سے رہنے لگے تو مشرکین کا وفد ایک ہدیے لے کے، تحفے لے کے پہنچا اور بادشاہ کے پادریوں کو تحفے دیے اور بادشاہ کو تحفے دیے کہ جناب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی نیا مذہب نیا دین لائے ہیں اور ہم سے بھاگ کے آئے ہیں اور آپ کی امان میں ہیں، اور یہاں بھی یہ آپ کو پریشان کریں گے، اس طرح کے دلائل دیے، لہذا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ایک طرف کی سنوں دوسری طرف کی نہ سنوں، یہ میرے لیے نہیں، بادشاہ کا مزاج نہیں۔ تو نجاشی نے ان حضرات کو بلایا، پریشان ہوئے۔ ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے حبیب کملی والے کا 100% تعارف کرایا، قرآن پاک کی آیات پڑھی۔ تو نجاشی بھی رو رہا تھا اور اس کے درباری بھی رو رہے تھے، بہت روئے۔ حجر حبشہ کے نجاشی نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے دور کروں، یہ تو نعمت ہے، ہرگز نہیں کروں گا۔ ان کا وار ختم ہوا۔ اب دوسرے دن انہوں نے اور وار کیا، نجاشی کے دربار میں پہنچے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بلاؤں گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آیات پڑھی جو قرآن میں ہیں، ان کی عظمت کو جو کملی والے نے بیان کیا، اور شریعت محمدی میں ان کا جو مقام اور وقار ہے اور عزت ہے بحیثیت پیغمبر اور نبی ہونے کے، وہ بیان کیا۔ پھر رویا اور یہ مقام لوٹے۔ ان لوگوں میں حضرت ابو سلمہ بھی تھے۔ میں نے تھوڑا سا عکس ہجرت پہلی ہجرت کا پیش کیا، پھر یہ مدینہ میں ہجرت کر کے جب آنے لگے، حضرت ابو سلمہ آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو سلمہ کو اور اپنی بیوی ام سلمہ کو اونٹ پہ بٹھایا۔ مشرکین آ کے انہوں نے لگام پکڑ لی کہ ابو سلمہ تجھے حق ہے۔ ان کے قبیلے والے آئے ام سلمہ کے کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے وہاں غربت اور تنگدستی میں، اور ان کے قبیلے والے آئے کہ ابو سلمہ تو اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا تو یہ ہمارا بیٹا سلمہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ اب ابو سلمہ مدینہ ہجرت کر گئے، ام سلمہ اپنے قبیلے کی قید میں اور بچہ سلمہ ان کے قبیلے کی قید میں۔ اب ماں ادھر روئے، بچہ ادھر روئے، اور شوہر مدینہ میں۔ ام سلمہ فرماتی ہے ایک سال تک جنگلوں میں جا کے روتی تھی، میں تو اونج مانگا پر لاما، بچہ ادھر روتا تھا اور میں ادھر روتا تھا۔ آخر ان کے قبیلے کے ایک بندے کو ترس آیا، اس نے میرے بچے کو ملایا اور مجھے اور اونٹنی لی، اور اس کے بعد میں مدینہ گئی۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ کون؟ ام سلمہ اکیلی۔ کہا کوئی راستہ نہیں، مکہ سے مدینہ۔ کہا کہ وہ شخص کیا عظیم انسان تھا، اس نے پورے سفر میں سینکڑوں کلومیٹر مکہ سے مدینہ میری اونٹنی کی لگام پکڑی۔ جب مجھے بیٹھنے کی ترتیب ہوتی تھی وہ اونٹنی کو بٹھا کے آڑ میں چلے جاتے تھے۔ جب مجھے بیٹھنا ہوتا تھا یعنی اونٹنی پہ پھر بیٹھنا ہوتا تھا، پھر وہ بیٹھ جاتی، وہ اونٹنی کو لے کے چلتے، اور کئی دن اور راتوں کا سفر کیسے گزرتا رہا۔ اور اس شخص نے مجھے اپنی بہن بنا کے انوکھا سفر کیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کہا کہ قبا کی طرف میرا شوہر رہتا تھا۔ میں شوہر کے پاس گئی، زندگی گزرنے لگی کہ اچانک میرے شوہر بیمار ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے دیکھ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ کے تھک گیا، جب کو مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔
مجھے شوہر جانے لگے تو کہنے لگے دیکھ ایک دعا تجھے بتائے جا رہا ہوں، اس دعا کو بہت پڑھنا، تجھے اللہ مجھ سے اچھا شوہر دے گا۔ اور وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا۔ تجھے میں دعا ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہ دعا جو ہے پڑھتے رہیں۔ مسلمہ کہتی ہے میں یہ دعا پڑھتی رہی حتیٰ کہ کملی والے کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام ملا اور میں حضور کی زوجہ بن گئی۔ اور ام سلمہ میرے آقا کی ان مبارک اور محترم بیویوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ باتدبیر تھی، سب سے زیادہ حکمت بصیرت کو جاننے والی تھی، اور میرے حضور کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھی۔ اور ان کی مزاج شناسی کے انوکھے واقعات ہیں۔ کہا کہ میرے بڑے نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کا شوہر بیوہ ہو گیا تھا، اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کے دیور کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور دن رات شراب اور زندگی کی انوکھی دنیا میں تھا۔ یاد ہے میرا واقعہ؟ کہا کہ میرے بزرگ نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ بیٹی تو بھی یہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی، اور کہا کہ پھر ایک اور واقعہ سنایا۔ حضرت فضیل بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی تھے، تبع تابعین میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بیوی سے کہنے لگے دیکھ جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر کے جبل قبیس پہ جانا۔ آج یہاں مکہ میں شاہی محل ہے اوپر مہمانوں کے لیے، جبل قبیس پہ جانا، اور وہیں مسجد ہلال بھی تھی۔ میرے حضور نے انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، وہ وہی تھی، اسے مسجد ہلال کہتے ہیں، ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ مجھے دفن کر کے نا جبل قبیس پہ جانا اور کہہ کے نا اللہ کے سامنے یہ دعا مسلسل پڑھنا، اس یہ دعا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ تو نے مجھے 2 بیٹیاں دی، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ اللہ تو نے مجھے 2 بیٹیاں دی، تیرے دی ہوئی تدبیر سے میں نے ان کو حیا اور ایمان سکھایا۔ اللہ تو نے مجھے 2 بیٹیاں دی اور تیری دی ہوئی شرافت سے میں نے ان کو شرافت اور ایمان سے ایمان اور اخلاق سے اخلاق منتقل کیے۔ اور مولا یہ 2 بیٹیاں فضیل چھوڑ کے اب تیرے حوالے کرتے جا رہا ہے، جس طرح ان کو تو نے یہاں پہنچایا ہے اور یہ شادی کی عمر میں ہے، مولا ان کے رشتے بھی تو کر دے۔ کہا اونچی اونچی آواز میں اللہ سے کہنا، اور کہنا اس وقت میری تدفین کر کے مجھے قبر کے حوالے کر کے پھر یہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا اور یہ دعا کرنا۔ اور حضرت فضیل کی بیوی نے ایسا کیا۔ فضیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے فضیل، اور وہ بیوی کو لے کے، بیوی اللہ کو ساتھ لے کے جبل قبیس پہ پہنچے اور یہ دعا کر رہی ہے اور رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ یمن کا بادشاہ عمرے پہ آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں جبل قبیس پہ اپنے خدام کے ساتھ اس جگہ کو جا کے تو میں چوموں جہاں میرے آقا نے گہوارے کے اندر شیر خارگی کے اندر ایسے اشارہ فرمایا تھا اور جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو یمن کا بادشاہ پیچھے اس دیوانی کی کھڑی باتیں سن رہا تھا۔ اس دیوانی کو تو اپنی کیفیت تھی، ایک طرف غربت اور تنگدستی، ایک طرف شوہر کی موت، ایک طرف بے بسی، ایک طرف جوان بیٹیاں اور ایک طرف مسائل بالکل نہیں، اسے تو کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی، وہ سنتا رہا۔ جب اس کی فریاد ختم ہوئی تو کہنے لگی میں یمن کا بادشاہ ہوں اور کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ایسے ہے اور میں 2 بیٹیوں کی۔ کہا کیا مناسب ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور تو مجھے 2 بیٹیوں کی شادی دے دے اور وہ دونوں بیٹیاں شہزادیاں بن جائیں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ سچے ہیں، آپ کے فرمان سچے ہیں، آپ کی دعائیں سچی ہیں، آپ کی آہیں سچی ہیں اور آپ کے الفاظ سچے ہیں اور آپ کی وحی سچی ہے اور آپ کا رب سچا ہے، اور شادی ہو گئی۔